حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سعادت مند شخص ہیں جو غار ثور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق رہے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سعادت مند شخص ہیں جو غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مالی امداد کی اپیل کی تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا ساد و سامان لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا اور پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابوبکر کیا تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ چیز چھوڑ کر آئے ہو کہ یا نہیں؟ تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر آیا ہوں۔ آپ نے پوچھا کہ کیا چھوڑ کر آئے ہیں؟ تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے شان سے کہا تھا کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، وہ متقی شخص جسے شعلہ مارنے والی آنکھ سے بچا لیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے ذریعے سے جنت کی خوشخبری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے رہا ہے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکی، جو کہ اپنے مال کو بے دروغ خرچ کرتے ہیں اپنے نفس کی پاکیزگی اور اپنے مال کی پاکیزگی کے لیے۔ وما لأحد عنده من نعمت تجزا، ابو بکر اگر کسی کے اوپر اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں تو ان کا ابو بکر کے اوپر کوئی احسان نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خاطر اپنے مال کو جو ہے بے دروغ لوگوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، ان قریب بہت ہی قریب اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ابو بکر سے راضی ہو جائے گا۔ کچھ مہاجرین تھے اور اکثر انصار تھے، اسی درمیان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو پکڑ کر یہ آواز سے کہنے لگے کہ میں بیعت کرتا ہوں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت میں سب سے افضل ترین شخص ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بقید حیات میں انہی مسجد نبوی کا امام بنایا تھا کہ امت میں سب سے بہترین شخصیت جو خلافت کا حق ادا کر سکتی ہے تو یہی شخصیت ہے ابو بکر۔ میں ابو بکر کے خلیفہ ہونے پر بیعت کرتا ہوں۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، وہ بھی بیعت کرتے ہیں۔ اب ایک کے پیچھے ایک سارے انصار و مہاجرین امڑ پڑتے ہیں کہ بیعت کرنے کے لیے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے خلیفہ رہیں گے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في موضع آخر وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما قال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ انا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن تبع منکم اليوم جنازة قال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ انا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اطعم منکم اليوم مسکینا قال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ انا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عاد منکم اليوم مریضا قال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ انا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجتمعنا فی امر الا دخل الجنہ رواہ مسلم۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، عزت و جلال، حمد و ثنا اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا خالق، مالک، رازق ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے برابر کوئی نہیں، اس کے مثل کوئی نہیں، وہ اکیلا ہے، نہ اس کا کوئی خاندان قبیلہ ہے، نہ کوئی اس کے والدین اولاد ہے، وہ اکیلا ہے، وہ بے مثل ہے، وہ عرش کا مالک ہے، موسموں کا ہیر پھیر کرتا ہے، ہر جاندار کو وقت پر طبیعت کے موافق روزی مہیا کرتا ہے۔ یہ تمام کاموں میں اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، نہ کسی کے مشورے کی ضرورت ہے، وہ جب جیسے چاہے ویسے کر سکتا ہے، اس کے کسی کام میں کسی کے سوال کرنے کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس مختصر سی حمد کے بعد انگنت لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو جیو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل، اصحاب اور متبعین پر، جنہیں اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے نبی آخر الزماں امام الانبیاء رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے سورۃ اللیل کی 17ویں آیت سے لے کر اس سورت کے اختتام تک کی کچھ آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور ایک صحیح مسلم کی روایت بھی آپ کے سامنے پیش کیا۔ اسی کے ضمن میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ آج کے اس جمعہ کے خطبے کا عنوان ہے عظمت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ معزز سامعین کرام، تمہیدی طور پر چند باتیں کہہ کر میں خطبے کا آغاز کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ صحابہ کرام ہوا کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص
ان کو تذلیل کرنے کی کوشش کرے یا ان کے اوپر سب و شتم کرے یا ان کی عزت میں کوئی کمی کرنے کی کوشش کرے تو امت محمدیہ کے ہم میں سے ہر فرد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ عظمت صحابہ کو بیان کرے اور ان کی غلط فہمی کو دور کرے اور جو ہے صحیح واقعے کو سامنے لا کر جو ہے ان کے ذہنوں میں جمی ہوئی گندگی کو صاف کرے. یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. عظمت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عنوان سے بعض لوگوں کے ذہنوں میں ایک غلط فہمی یہ بیٹھی ہوئی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کے عہدے پر غاصبانہ طور پر جو ہے حاوی ہوئے ہیں. بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے. میں آگے چل کر آپ کے ذہنوں کو یا جن کے ذہنوں کے اندر یہ بات ہے انشاءاللہ میں صحیح واقعے کو آپ نے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. معزز سامعین کرام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ سعادت مند شخص ہیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول ہونے کا اعلان کیا تو مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے آزاد مردوں میں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اور جب ہجرت کرنے کا موقع آیا تو ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں مکے سے ہجرت کر کے مدینہ جانا چاہتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کہا تھا کہ ابو بکر کیوں جلدی مچا رہے ہو، ابھی انتظار کرو، میرے ہجرت کرنے کی اجازت ابھی نہیں ملی ہے. اس سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے ہجرت کے ساتھ مجھے رکھنا چاہتے ہیں. پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 اونٹوں کو جو ہے تیار کیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سعادت مند شخص ہیں جو غار ثور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق رہے ہیں. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سعادت مند شخص ہیں جو غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مالی امداد کی اپیل کی تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا ساز و سامان لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا اور پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے ابوبکر کیا تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ چیز چھوڑ کر آئے ہو کہ یا نہیں؟ تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر آیا ہوں. آپ نے پوچھا کہ کیا چھوڑ کر آئے ہیں؟ تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے شان سے کہا تھا کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں. معزز سامعین کرام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سعادت مند شخص ہیں جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج فرض ہوا تو سب سے پہلے امیر الحجاج بنا کر مدینہ سے مکہ روانہ کیا. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب شخص ہیں جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بقید حیات میں مسجد نبوی کا امام مقرر فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بقید حیات ہیں. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 یا 17 نمازیں صحابہ کرام کو پڑھائے. یہ بڑے شاندار شخص ہیں، یہ بہت بڑے عظمت والے شخص ہیں جن کے بارے میں کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالی ان کی عظمت کو بیان فرمایا. ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے سورہ لیل کی آخر کی آیتیں جو میں نے پیش کیا اس میں اللہ تبارک و تعالی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کرتا ہے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، وہ متقی شخص جسے شعلہ مارنے والی آنکھ سے بچا لیا جائے گا. یعنی
اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے ذریعے سے جنت کی خوشخبری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے رہا ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو کہ اپنے مال کو بے دروغ خرچ کرتے ہیں اپنے نفس کی پاکیزگی اور اپنے مال کی پاکیزگی کے لیے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، ابو بکر اگر کسی کے اوپر اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں تو ان کا ابو بکر کے اوپر کوئی احسان نہیں، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ابو بکر ان کے اوپر مال خرچ کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خاطر اپنے مال کو جو ہے بے دروغ لوگوں کے اندر، لوگوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَى، ان قریب، بہت ہی قریب اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ابو بکر سے راضی ہو جائے گا۔ یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، جن کی شان میں قرآن کی آیتوں کا نزول ہوا۔ ایسے شخصیت کو پکڑ کر اگر ہم یہ کہیں کہ وہ غاصب ہیں، وہ دنیا طلبی ہیں، وہ حق مارنے والے ہیں، تو معزز سامعین کرام کیسے بات درست ہو سکتی ہے؟ خطبہ مسنونہ کے بعد جو حدیث صحیح مسلم کی آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے اس کا ترجمہ کر کے بات کی طرف نکلتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، ان میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ اچانک سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں من اصبح منکم اليوم صائما، تم میں سے کون وہ شخص ہے جو آج اس نے روزہ رکھا ہے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں سب خاموش ہے۔ قال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آج روزے سے ہوں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فمن تبع منکم اليوم جنازۃ، تم میں سے آج کیا کوئی ایسا شخص ہے جس نے کسی جنازے کی تجہیز و تکفین میں شرکت کی ہو؟ سب خاموش ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شخص کی تجہیز و تدفین میں شامل ہوا ہوں آج۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، کہ آج کوئی ایسا شخص ہے تم میں جو کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم سب خاموش ہیں۔ ابو بکر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں وہ شخص ہوں جو آج کسی مسکین کو میں کھانا کھلا کر آیا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں من عادا منکم اليوم مریضاً، کیا تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے کہ آج کسی بیمار کی عیادت کر کے آئے ہیں؟ ہم سب خاموش ہیں۔ اور ابو بکر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی میں آج ایک بیمار مرد کی جو ہے عیادت کر کے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجتمع فی امر الا دخل الجنہ، یہ چار چیزیں جس کے اندر شامل ہو گئے بیک دن وہ مرے گا تو یقیناً جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ یہ جنت کی خوشخبری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابہ کرام کی جماعت کے سامنے کیا تھا۔ معزز سامعین کرام، اب آئیے اصل موضوع کی طرف ہم دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوتی ہے، وفات کا دن اور تاریخ کو ذکر کرتے ہوئے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ربیع الاول کا مہینہ اور تاریخ تھی 12 سن 11 ہجری میں پیر کے دن، بلکہ آخر الیوم کہتے ہوئے فرماتے ہیں 12 ربیع الاول سن 11 ہجری پیر کے دن آخری دن کے حصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کر گئے۔
اس کا یہ مطلب ہے کہ عصر اور مغرب کے درمیان یا زیادہ سے زیادہ ظہر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ تو معزز سامعین کرام، عصر یا مغرب کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو پھر تھوڑی ہی دیر میں رات ہو گئی۔ راتوں رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کو عمل میں لانا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اگر راتوں رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تدفین کر دیتے تو پھر لوگوں سے شکوے شکایتیں آتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دیدار ہمیں نصیب ہونے سے آپ لوگوں نے روکا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین و تکفین میں ہمیں شرکت ہونے سے آپ نے ہمیں روکا ہے۔ مدینے اور مدینے کے اطراف و اکناف کے قبیلے یہ شکایت کر سکتے ہیں، اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کو دوسرے دن کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر پیر کے دن انتقال ہوئے ہیں دن کے آخر حصے میں، تو دوسرے دن یعنی منگل کے دن کے آخر حصے میں آپ کی تجہیز و تکفین عمل میں آئی۔ یہ جو وقفہ گزرا ہے اس میں جو ہے دو بڑے اہم واقعات کی طرف میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض ہوئی، اب لوگوں میں جو ہے یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیلنے لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے۔ جو کوئی صحابی، جو کوئی شخص اگر اس بات کو سنتا تو وہ مدہوش ہو جاتا تھا، ہوش اپنے سامان نہیں پاتا تھا۔ یہی ہونا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سنی تو فوراً جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں آئے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا۔ آپ آئے اور پیشانی کو بوسہ دیا اور ان کے آنکھوں کو بند کیا۔ باہر آ کر دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپے سے باہر ہو کر اپنی نیام سے تلوار کو نکال لیا اور کہنے لگے کہ لوگوں اچھی طرح سنو، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ کے نبی وفات پا چکے ہیں تو میں اس کی گردن مار دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے مزید یہ باتیں کہتے ہیں کہ لوگوں سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات نہیں کیے ہیں، یہ اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے طور کے پہاڑ کی طرف چند دنوں کے لیے گئے اور پھر واپس آئے تھے، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے ہیں، پھر وہ واپس آئیں گے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں تو میں ان کی گردن مار دوں گا۔ یہ دیکھے صحابہ کرام ان کی باتوں کو سن رہے ہیں، کوئی ان سے بات کرنے کی ہمت بھی نہیں کر رہا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے قریب گئے اور بلند آواز سے کچھ مختصر سا خطبہ دیا۔ اس میں یہ فرمایا کہ لوگوں سنو، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو طرف مخاطب ہو کر کہا کہ لوگوں سنو، وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے انہیں رسول بنا کر بھیجا ہے، رسول بنا کر مبعوث کیا ہے۔ اور جو کوئی محمد کی عبادت کرتا ہے تو وہ محمد کی عبادت کریں، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ اللہ زندہ ہے اور اللہ کی عبادت کرے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دوسرے رسول انتقال کر گئے ہیں، ان کے انتقال وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی انتقال کر گئے ہیں۔ یہ خطبے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہوش ٹھکانے آئے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں یہ آیت ابو بکر کی زبان سے سنا تو مجھے ایسا لگا کہ ابھی یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، حالانکہ یہ سورہ آل عمران کی آیتیں ہیں، یہ بہت پہلے کی آیتیں ہیں۔ سمجھنے میں تھوڑی جو ہے
یہ ہو چکا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوش میں آ گئے اور رات گزر رہی ہے۔ اسی اثنا میں واقعہ ایک یہ ہوا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں تمام ازواج مطہرات جمع ہیں، فاطمہ اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں اہل بیت جمع ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد بہت سارے مہاجرین جمع ہیں۔ انصار کہاں ہیں؟ انصار میں سے بعض لوگ قبیلے بنی سعدہ میں، سقیفہ بنی سعدہ میں جو ہے جمع ہو کر ایک مسئلہ چھیڑ دیا ہے کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا ہے تو پھر ان کا خلیفہ کون بنے گا؟ انصار میں سے بعض لوگ یہ کہنے لگے کہ مکہ میں اسلام صحیح طریقے سے پھلتا پھولتا نہ رہا، جب مدینے میں آئے تو اسلام کی ہم نے مدد کی اور ہم نے جو ہے جہاں تک ہو سکے وہاں تک امداد کی، جس کی وجہ سے انصار میں سے انصار میں سے ایک شخص ہونا چاہیے جو امیر بنے، وہ خلیفہ بنے۔ کس کے یہاں؟ قبیلے انصار کے قبیلے میں سے سعد بن عبادہ قبیلے خزرج کے سردار تھے۔ انصار سب مل کر سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے۔ یہ بات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کے تجہیز و تکفین کچھ بھی نہیں ہوئی ہیں، لوگ آ رہے ہیں اور آپ کا آخری دیدار کر رہے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپے سے باہر ہو کر کچھ باتیں کر رہے تھے، اسی طرح انصار کے پاس بھی جا کر ابو بکر عمر کو جیسی نصیحت کیے ہیں ویسی نصیحت اگر ان کو بھی کر دیں تو وہ بھی جو ہے سمجھ جائیں گے۔ یہ سمجھ کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ عمر اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دونوں کو لے کر جو ہے سقیفہ بنی سعدہ میں پہنچ گئے تاکہ ان کو سمجھائیں۔ وہاں جا کر دیکھتے ہیں تو یہ شور برپا ہے کہ انصار ہی میں سے خلیفہ بنے گا۔ سب سے پہلے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کہنا چاہے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو روک کر کہنے لگے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ الائمۃ من القریش، دیکھو امام جو بھی ہوگا وہ قریش میں سے ہوگا۔ یہ بات سننا تھا، اللہ کے نبی کا یہ قول سننا تھا۔ تقریباً کہنے والے کہتے رہے مگر تھوڑی ہی دیر میں سارا مجموعہ خاموش ہو گیا کہ یہ خلافت کی ذمہ داری ہم انصار کے اوپر نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ مہاجرین سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ مہاجرین میرے بعد انصار کے ساتھ اچھا رویہ تم پیش کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خلیفہ بنیں گے اور ہم وزراء رہیں گے اور ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لوگوں اب اگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ معاملہ اگر ملتوی کر دیا جائے تو اس میں اور بھی فتنہ اٹھنے کا اندیشہ تھا، لہٰذا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھ کر کہا کہ لوگوں یہ عمر ہیں، یہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعد نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اللہ کے نبی نے کہا ہے، دیکھو تمہارے سامنے عمر کھڑا ہے، اور یہ ابو عبیدہ بن جراح ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو عبیدہ یہ امین الامہ ہیں، یہ امت کے پوری امت کے امانت دار شخص ہیں، یہ دونوں تمہارے سامنے ہیں، ان دونوں میں سے کسی کو آپ چاہتے ہیں، جس کسی کو آپ چاہتے ہیں اس کو اپنا خلیفہ بنا لیں۔ یہ بات سننا تھا، سناٹا چھا گیا مجمع کے اندر۔ کچھ مہاجرین تھے اور اکثر انصار تھے۔ اسی درمیان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ
اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر عمر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو پکڑ کر یہ آواز سے کہنے لگے کہ میں بیعت کرتا ہوں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت میں سب سے افضل ترین شخص ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بقید حیات میں انہیں مسجد نبوی کا امام بنایا تھا اور مسجد نبوی میں کھلنے والے سارے دروازے اور کھڑکیوں کو بند کر کے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کو کھلا چھوڑا تھا. ان تمام حالات سے مجھے معلوم ہوتا ہے کہ امت میں سب سے بہترین شخصیت جو خلافت کا حق ادا کر سکتی ہے تو یہ ہی شخصیت ہے ابو بکر. میں ابو بکر کے خلیفہ ہونے پر بیعت کرتا ہوں. جیسے ہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کرتے ہیں تو بازو میں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں, وہ بھی بیعت کرتے ہیں. اب ایک کے پیچھے ایک سارے انصار و مہاجرین امڑ پڑتے ہیں کہ بیعت کرنے کے لیے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے خلیفہ رہیں گے. یہ سارا معاملہ کب؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی, عصر اور مغرب کے بیچ میں یہ سارا معاملہ رات میں ہو چکا. صبح ہوئی تو مسجد نبوی کے اندر یہ اعلان ہو چکا کہ ہمارے خلیفہ جو نامزد ہوئے ہیں, مقرر ہوئے ہیں, تو وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے ہیں. معزز سامعین کرام, تاریخ کی کتابوں کے اندر ایک بات یہ بھی ہے, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 دن تک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کی تھی. وجہ کیا تھی؟ یہ تجہیز و تکفین کے بعد 2 واقعات ہوئے. ایک واقعہ یہ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث طلب کرنے کے لیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. جا کر کہنے لگے دیکھو فدق کی زمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, لہٰذا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وارثہ ہوں, لہٰذا اس زمین کا میرے حق میں جتنا حصہ آتا ہے وہ مجھے دے دیں. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ نبیوں کا کوئی وارث نہیں ہوگا. نبی جو کچھ بھی چھوڑ کر جاتے ہیں وہ تمام مسلمان اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. مسلمانوں کے لیے وقف ہے, کسی کی ایک شخصیت کی ملکیت میں وہ چیز نہیں جا سکتی. کوئی نبی کا کوئی وارث نہیں ہوتا. یہ سن کر فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھوڑا ناراض ہو گئے. ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا. یہ ایک واقعہ. دوسرا واقعہ یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے دل میں ایک بات یہ کھلبلی مچ رہی تھی ان کے دل کے اندر کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جب خلافت کا کام ہو رہا تھا, خلافت میں متعین ابو بکر ہو رہے تھے, تو ہمیں کیوں نہیں بلایا؟ عباس ابھی بقید حیات تھے, علی تھے, زبیر تھے, طلحہ تھے, ہمیں کیوں نہیں بلایا وہاں پر؟ اس بات سے علی رضی اللہ تعالی عنہ دل میں یہ کھٹک رہا تھا, اور جس کی وجہ سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بھی جو ہے حضرت ابو بکر کی خلافت کی بیعت نہیں کی. بعد میں سیرت کی کتابوں کے اندر یہ بات واضح ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر یہ بات پیش کی کہ اے ابو بکر رضی اللہ عنہ, مجھے معلوم ہے کہ میں خبردار ہوں کہ امت میں سب سے بہترین شخص اور خلافت کے حقدار آپ ہی ہیں, مگر میرے دل میں ایک بات یہ کھٹک رہی تھی کہ ہمیں کیوں نہیں بلایا. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی صفائی کی تو مسجد نبوی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کر لی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہونے پر. آپ تاریخ کی کتابیں کھنگالیں گے تو کتنے ایسے ہمیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کسی قسم کا کوئی نزاع نہیں تھا. وہ سب آپس میں اتفاق و اتحاد سے تھے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں ان کی اولاد کا نام ابو بکر اور عمر رکھا. حضرت حسن اور حسین ان کی اولاد کا نام ابو بکر اور عمر رکھا.
اور میں اس سے پہلے کے خطبے میں آپ کو بتایا ہوں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جو بات کھٹک رہی تھی، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں فدق کے زمین کے بارے میں، وراثت کے بارے میں جو بات کھٹک رہی تھی، جیسے ہی اللہ کے نبی کی حدیث ان کو سنائی گئی تو پھر جو ہے وہ بھی جو ہے مان لیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مان لیے۔ یہ دونوں نے مان کر علی اور فاطمہ اپنی بیٹی کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اگر ناراض ہوتے تو پھر اپنی بیٹی کو عمر کے نکاح میں کیوں دیتے؟ لہٰذا ہمارے ذہنوں میں بعض لوگوں نے غلط تاریخ بتا کر، غلط واقعات بتا کر ذہنوں کو خراب کر دیا ہے۔ یہ بات ڈال دی ہے کہ اصل حقدار خلافت کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور علی کو بازو ہٹا کر ابو بکر، عمر اور عثمان غاصبانہ طور پر وہ جو ہے اس عہدے پر فائز ہو چکے ہیں۔ نہیں، معزز سامعین کرام، ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو ذکر کرتا ہوں کہ اس دنیا جہاں میں ایک درخت کا پتا بھی اگر ٹوٹ کر زمین پر گرتا ہے تو وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اتنی بڑی خلافت کی ذمہ داری اللہ کی اجازت کے بغیر کیسے ہوگی؟ اللہ اس سے راضی ہوگا تبھی جا کر جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایک بات میں آپ کو یہ بھی ذہن نشین کر دوں، چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے تو اگر آپ چاہتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فدق کی زمین تھی وہ اپنے ورثہ میں تقسیم کر سکتے تھے، مگر تقسیم نہیں کیا انہوں نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث تھی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی ایک صحابہ اکرام کو شواہد بنا کر جو ہے پیش کیا تھا کہ نبیوں کے مال کا کوئی وارث نہیں ہے، جس کی وجہ سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے خلیفہ بننے کے بعد بھی فدق یا فدق کی زمین کو جو ہے کسی کے حق میں نہیں دیا۔ وہ تمام مسلمان فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، وہ اسی لیے اس کے اوپر چھوڑ دیا۔ بہرحال بتانے کا خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ کرام ہوتے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ان کے اوپر تہمت لگانا، ان کی شان میں ایسی ویسی باتیں کرنا، ان کی شان کو کم کرنے کی باتیں کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ جو ایسا کام کرے گا، من سب اصحابی لعن اللہ من سب اصحابی، اللہ کے نبی کا قول ہے، جو کوئی میرے نبی کی عزت پر حملہ کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ لہٰذا ایسی محفلوں میں ہم نہیں بیٹھنا چاہیے، اور نہ ہم کسی صحابی کے اوپر سب و شتم کریں گے، نہ کسی اللہ والے، نہ کسی اہل علم جو متقی پرہیزگار ہے اس کی شان میں ہم گستاخی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو جتنا علم ہمارے پاس ہے اس علم کے ذریعے انہیں سمجھائیں اور انہیں بتائیں، صحیح واقعات سے انہیں روشناس کرائیں تاکہ ان کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی غلط سلط باتوں کو دور کریں۔ معزز سامعین کرام، تمام صحابہ کرام اللہ کے نبی کے صحابی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے۔ بس انہی چند الفاظ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائیں۔ اے اللہ، کسی صحابی، کسی اللہ والے، کسی خاص ولی اللہ متقی پرہیزگار کے معاملے میں غلط سلط باتیں کہنے، ان سے بدظن ہونے سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، حتی المقدور ان کی عصمت کی حفاظت کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم تمام کو اپنے زبان کو گندی کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، جہاں تک ہو سکے اپنی زبان کو تیرے ذکر و اذکار سے تر و تازہ رکھنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، کسی بھی قسم کے فتنے فساد میں پڑھنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کلیم ملیک بر رؤوف رب حلیم۔